میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور ان سے تعلق رکھنے والے، ان کی راہ پر چلنے والے اولیاء کرام کے وجود میں، ان کے جسم کے اعضاء میں، ان کے لباس میں اور ان کے استعمال میں آنے والی چیزوں میں ایسی برکت رکھی ہے جس سے مسلمان مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا انبیاء کرام کے تبرکات کا ذکر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا، آپ کے ملبوسات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اقدس، آپ کا لعاب دہن، آپ کا منہ مبارک، آپ کا استعمالی لباس اور آپ کے استعمال میں آنے والی دیگر چیزیں سب ہی تبرک ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کی تعظیم کی، ان سے برکت حاصل کی اور ان کو محفوظ رکھا، اور آنے والے مسلمانوں کو وہ تبرکات عطا فرمائے اور ان کی برکات کا بیان فرمایا۔ احادیث مبارکہ کی کتب کو دیکھا جائے تو اس طرح کی درجنوں روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملبوسات اور آپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرتے، شفا کو طلب کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور ان کی راہ پر چلنے والے جو اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی تبرکات میں بڑی برکت رکھی ہے جس سے مسلمان مستفیض ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں دیکھا جائے تو تبرکات کے حوالے سے کئی دلائل موجود ہیں اور کئی روایات موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی اسی طرح کے چند سوالات کیے گئے کہ تبرکات کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کس انداز میں ثبوت ہوتا ہے، اور اگر کوئی منہ مبارک زیارت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا منہ مبارک ہے، آپ کا مبارک بال ہے، یا کسی اور تبرک کی زیارت کروائی جا رہی ہے اور اس کی نسبت نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، تو آیا یہ چیز جس کی زیارت کروائی جا رہی ہے اس کا نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہونا کس دلیل سے ثابت ہے، اس کو کس انداز میں جانا جائے گا؟ اور اسی طرح مختلف قسم کے سوالات کیے گئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تبرکات کے حوالے سے پوچھے جانے والے چند سوالات کے جواب میں ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا، جو کہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ اس مبارک رسالے کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ کیا بنے گا کہ آثار مقدسہ کے آداب کے بارے میں روشنیوں کا ماہ کامل کامل چاند۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ بدر الانوار فی آداب الآثار فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں موجود ہے۔ جب ان سوالات کے حوالے سے ایک استفتاء آیا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ رسالہ تحریر فرمایا بدر الانوار فی آداب الآثار، اور اس کی ابتدا میں ایک عربی خطبہ بھی تحریر فرمایا جو کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں جو ایک عربی خطبہ تحریر فرمایا اس میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ آپ کی آل و اصحاب پر بھی درود پاک ذکر کیا، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ایسے اوصاف ذکر کیے جن کو پڑھنے سے، جن کا ترجمہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آثار مقدسہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا انداز تھا، ان کی روش تھی اور ان کا طریقہ تھا۔ چنانچہ جب آل و اصحاب پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے درود کے الفاظ تحریر کیے تو آپ نے تحریر کیا وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، اور سرکار علیہ السلام کی آل و اصحاب پر درود و سلام ہو۔ آل و اصحاب
کون؟ ذویل کرامتی، جو کرامت و عزت والے ہیں، الناصحین لامتہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے اور مخلص ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا المبلغین احکامہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان آل و اصحاب پر درود جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام شرعیہ کو آگے پہنچانے والے ہیں، احکام کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ کون آل و اصحاب؟ المعظمین آثارہ بعدہ و امامہ، سبحان اللہ، ان آل و اصحاب پر درود جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مقدسہ کی آپ کے بعد اور آپ کی موجودگی میں، آپ کی ظاہری حیات میں آپ کے سامنے تعظیم کرنے والے ہیں۔ تو آل و اصحاب پر درود بھی ہو گیا اور ان کی صفت اور منقبت بھی ہو گئی، اور اس منقبت کے ضمن میں اس بات کا بھی اظہار ہو گیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں، آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے آثار اور آپ کے تبرکات کی تعظیم کرتے رہے اور ان سے برکت حاصل کرتے رہے۔ اس خطبے کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن مجید کی چند آیات ذکر فرمائیں، ان کی تفاسیر کو ذکر فرمایا اور ان سے تبرکات کے شرعی ثبوت کا بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت کو آپ نے ذکر فرمایا، جس میں مکہ المکرمہ، مسجد حرام اور مسجد حرام میں موجود مقام ابراہیم کا بیان ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مسجد حرام کا ذکر فرمایا۔ رب فرماتا ہے کہ اس میں یعنی مسجد حرام میں، مکے میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا جو مقام ہے، جو پتھر ہے، وہ مسجد حرام میں ہے۔ مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات فرمایا، روشن نشانیاں فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ذکر فرمایا کہ یہ جو نشانی فرمایا گیا مقام ابراہیم آیات بینات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پر بن جانا، یہ کھلی نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آیات بینات فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک اور تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم اگرچہ ایک پتھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آیات بینات فرمایا، روشن نشانیاں فرمایا، جمع کا لفظ ذکر فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ چنانچہ ارشاد العقل السلیم اس تفسیر میں ہے کہ اسی ایک پتھر کو یعنی مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات فرمایا، اگرچہ پتھر ایک ہے لیکن نشانیاں بہت سی ہیں۔ فرماتے اس لیے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بن جانا یہ ایک نشانی، اور ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا ٹخنوں تک اس پتھر میں سرایت کر جانا، اور آپ کے ٹخنوں تک آپ کے قدموں کا نشان اس پتھر میں بن جانا یہ دوسری نشانی، اور پتھر کا ایک ٹکڑا نرم ہو جانا اور باقی کا اپنے حال پر باقی رہنا یہ تیسری نشانی ہے کہ وہ پورا پتھر نرم نہ ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے جس حصے پر اپنے مبارک قدم رکھے صرف وہ قدم کے نیچے والی جگہ ہی نرم ہوئی، پتھر کا باقی حصہ سخت رہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح انبیاء کرام کے معجزات میں اس معجزے کا باقی رہنا یہ بھی چوتھی نشانی ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ کئی ایسے معجزات ہیں انبیاء کرام کے جن کے آثار اب باقی نہیں، لیکن اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک ان مبارک قدموں کے نشانوں کا باقی رہنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ذکر فرمائی جس میں تابوت سکینہ کا بیان ہے۔ یہ وہ مبارک صندوق ہے جس کی برکت بنی اسرائیل کو ملی، اور بنی اسرائیل جب جنگ کے لیے کفار کے مقابلے میں ہوتے تو اس صندوق کو آگے رکھتے اور اللہ تعالیٰ اس تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو فتح عطا فرماتا۔ اب یہ تابوت سکینہ جو برکت والا ہے، جس کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس صندوق میں کیا شے تھی؟ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان تبرکات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تابوت جس میں برکت ہے اس میں تھا کیا؟ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی نالین مبارک اور ہارون علیہ السلام کا امامہ مقدسہ وغیرہ، ان کی برکات تھی کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو جس لڑائی میں آگے کرتے، فتح پاتے، کامیابی پاتے، اور جس مراد میں اس سے توسل کرتے یعنی اسے وسیلہ بناتے،
اجابت دیکھتے، یعنی اس بات کی ایک قبولیت ان کے لیے ظاہر ہوا کرتی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تابوت سکینہ جس سے بنی اسرائیل نے برکت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کی استعمالی چیزیں تھیں۔ تو جب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات میں اللہ نے برکت رکھی ہے جو بنی اسرائیل کو مل رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس چیزوں اور آپ کے لباس اور آپ کے منہ مبارک اور آپ کے لعاب دہن میں نہ جانے کتنی برکتیں ہوں گی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے چند روایات ذکر کی جن کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حلق فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کے سیدھی جانب کے بال حلق کروا کر ایک خوش نصیب صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کے بائیں جانب کے بال ترشوائے حلق فرمایا اور اس کے بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے۔ اب یہ اپنے مبارک بال حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمانے کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک بال اپنے منہ مبارک عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم فرما دو، صحابہ کرام میں تقسیم کر دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں عاشقان رسول کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے وہ مقدس منہ مبارک ہیں جن کی مسلمان زیارت کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حکمت تھی کہ آپ نے اپنے بال خود ہی امت میں تقسیم فرما دیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت ان بالوں سے برکت حاصل کرتی رہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مسلم شریف کی ایک روایت ذکر فرمائی جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جبے کا ذکر ہے، آپ کے لباس کا ذکر ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک مبارک جبہ تھا جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو وہ جبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا۔ اب اس مبارک لباس کی برکت کیا ہے؟ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد وہ جبہ میں نے لے لیا جو سرکار پہنا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں ہم اسے دھو کر مریضوں کو پلاتے، یعنی اس مبارک جبے کو پانی میں ڈالتے اور وہ مبارک پانی جو نبی پاک علیہ السلام کے استعمالی جبے کے ساتھ ٹچ ہوتا، اس پانی کو لے کر اپنے مریضوں کو پلاتے اور اس کے ذریعے ہم شفا طلب کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات سے خود بھی برکت حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی یہ برکتیں عطا فرماتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اسی رسالے بدر الانوار فی آداب الآثار میں تبرکات کا شرعی حکم اور اس کی حیثیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فی الواقع آثار شریفہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تبرک سلفن و خلفن زمانہ اقدس حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آج تک بلا نکیر یعنی بغیر کسی انکار کے رائج و معمول اور با اجماع مسلمین مندوب و محبوب بکثرت احادیث صحیحہ و صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ سیاہ و سنن و کتب حدیث اس پر ناطق، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد مبارک اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ انداز ہے، مسلمانوں میں اولیاء کرام اور علماء اور عوام کا یہ انداز ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تبرکات سے برکت حاصل کرتے آئے۔ تو یہ امت کا گویا کہ اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے برکت حاصل کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح آگے چل کر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی رسالے بدر الانوار فی آداب الآثار میں تبرکات کی حیثیت بیان کرتے ہیں اور ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ تبرکات کے ثبوت کے لیے کسی سند کی اور کسی باقاعدہ اسپیسیفک دلیل کی حاجت نہیں، بلکہ مسلمانوں میں کسی تبرک کا نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب ہو کر رائج ہو جانا
یہ تبرکات سے برکت لینے کے لیے کافی ہے، اس کی ٹو میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تبرکات کے حوالے سے شرعی اصول کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تواتر سے ثابت ہے کہ جس چیز کو کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی علاقہ یعنی کوئی تعلق بدن اقدس سے چھونے کا ہوتا، صحابہ و تابعین و ائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اس سے طلب برکت فرماتے آئے، اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی، یعنی بڑے بڑے ائمہ کرام نے واضح طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کے ثبوت کے لیے کسی سند کی بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو، اس کی تعظیم شاعر دین سے ہے۔ اس کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نالین مقدسہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جوتوں اور ان کے نقش کی برکات کا ذکر فرمایا، اور امت کے بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مقدس اور اس کے نقش کے برکات کو قصیدے کی صورت میں، اشعار کی صورت میں لکھا، ان ائمہ کرام کے ناموں کو ذکر فرمایا۔ اور پھر خود اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس مبارک رسالے بدر الانوار فی آداب الاثار میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نالین کے نقش کی برکات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نالین مقدس کے نقش کو ہمیں سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نالین مقدس کی شبیہ اور اس کے نقش کی برکات کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بدر الانوار فی آداب الاثار میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس کا نقش ہو، ظلم ظالمین و شر شیاطین و چشم زخم حاسدین سے محفوظ رہے، یعنی وہ ظالم کے ظلم سے، حاسد کی حسد والی نظر سے، بری نظر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ عورت درد ذہ کے وقت اپنے داہنے ہاتھ میں لے آسانی ہو، جو ہمیشہ پاس رکھے، نگاہ خلق میں معزز ہو، یعنی لوگ اس کی رسپیکٹ کریں گے۔ زیارت روضہ مقدس نصیب ہو، یعنی نقش نالین پاک جو اپنے پاس رکھے گا اس کو مدینے کی زیارت نصیب ہوگی، یا خواب میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہو، جس لشکر میں ہو نہ بھاگے، جس قافلے میں ہو نہ لٹے، جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، جس مال میں ہو نہ چرے، جس حاجت میں اس سے یعنی نالین مقدسہ کے نقش سے توسل کیا جائے، اس کو وسیلہ بنایا جائے، وہ حاجت پوری ہو، جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں حاصل ہو، موضع درد و مرض پر یعنی جسم کی وہ جگہ جہاں تکلیف ہے، درد ہے یا بیماری ہے، مرض ہے، اس نالین مقدس کے نقش کو رکھ کر شفائیں ملی ہیں، مہلکوں اور مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے نجات و فلاح کی راہیں کھلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات اور آپ سے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے تبرکات اور بعد میں آنے والے امت کے اولیاء اور علماء کے تبرکات کی تعظیم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے کلام رضا کے اشعار۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار۔ فن شاعری کی ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے صنعت ازل الشفتین۔ شفتین کا معنی ہے دونوں ہونٹ، اور ازل کا معنی ہے جدا ہونا یا جدا کرنا۔ لفظ سے ہی ظاہر ہے صنعت ازل الشفتین یعنی شاعر کا ایسے انداز میں شعر لکھنا اور اس شعر میں ایسے الفاظ اور کلمات کا چناؤ کرنا کہ ان کی ادائیگی کے وقت انسان کے دونوں ہونٹ جدا رہیں۔ اس کی باقاعدہ تعریف ہم سنتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چند اشعار کو ہم سنیں گے۔ چنانچہ صنعت ازل الشفتین کے بارے میں علماء نے ذکر کیا وہ اشعار کہ جن میں ایسے الفاظ کا، کلمات کا استعمال کیا جائے کہ شعر پڑھنے والے کے دونوں ہونٹ الگ رہیں، یعنی ہر لفظ پر لفظ سے لب الگ رہے۔ اور اس صنعت کا دوسرا نام یعنی صنعت ازل الشفتین کا دوسرا نام ہے صنعت واسع الشفتین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو
شاعری کی دنیا میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور شاعری کی دنیا میں بھی آپ نے اپنی مہارت اور اپنی امامت کے سکے بٹھائے ہیں۔ ہدایت بخشش میں متعدد ایسے اشعار ملیں گے جن میں صنعت ازل الشفتین ہے کہ پورا شعر مکمل ہو جائے گا، لیکن انسان جو اس کو پڑھ رہا ہوگا اس کے دونوں ہونٹ جدا رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ چند اشعار صنعت ازل الشفتین کے مطابق لکھے جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں چند اشعار کے ساتھ ساتھ ایک پورا کلام 12 اشعار پر مشتمل ایسا ہے کہ شروع سے آخر تک 12 کے 12 اشعار پڑھ لیے جائیں، لیکن پڑھنے والے کے ہونٹ جدا رہیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قادر الکلامی ہے، اور آپ ایک فصیح و بلیغ ادیب اور شاعر ہیں۔ اس کا نظارہ نظر آتا ہے کہ ایک عالم، ایک مفتی اتنی مہارت رکھتا ہے، فن شاعری اور فصاحت و بلاغت پر اتنا ملکہ رکھتا ہے، اور اردو زبان کی وکیبلری اس کے پاس اتنی ہے کہ وہ 12 اشعار لکھتا ہے، اپنے مضمون کو، اپنے مفہوم کو اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہے، لیکن الفاظ ایسے لاتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کے وقت پڑھنے والے کے ہونٹ جدا رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاعری کی دنیا میں یہ کلام ایک عظیم شاہکار ہے صنعت ازل الشفتین کا، کہ 12 اشعار پڑھے جائیں گے لیکن دونوں ہونٹ جدا رہیں گے۔ وہ مبارک کلام ہم سنتے ہیں، غور سے سنیں اور دیکھتے جائیں کہ اس کلام کی ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹ جدا رہیں گے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے، صنعت ازل الشفتین کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے 12 اشعار پر مشتمل نعت تحریر کرتے ہیں کہ سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدی عرش آستاں، کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جاں، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، دل کشا دلکش دلارا دل ستاں، کانے جانو جانے جانو شان شاں، ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر اشارت دل نشینو دل نشاں، دل دے دل کو جان جاں کو نور دے، اے جہانے جانو اے جانے جہاں، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا، اللہ اللہ یاس اور ایسی آس سے، اور یہ حضرت یہ درگے آستاں، تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو، تو ہی تو ہے جانے جہاں، تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں، تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو آقا اور یاد دیگراں، التجا اس شرک و شر سے دور رکھ، ہو رضا تیرا ہی غیر از ایوں آں، جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زان۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاعری کی دنیا میں ایسا کلام نظر نہیں آتا کہ صنعت ازل الشفتین کے مطابق 12 اشعار پر پورا قصیدہ لکھا جائے، کلام لکھا جائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی شاعری میں مہارت ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت